سلطان الاولیاء غوث پاک عاشق رسول ہی نہیں فنا فی الرسول تھے. میرے نبی کی بات پر اگر کوئی انگلی بھی اٹھاتا آپ یا تو اپنی کرامت سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے. کسی عیسائی نے صرف یہ کہا تھا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. آپ کو جلال آیا، کہا محمد افضل نہیں ہے اس لیے کہ وہ مردے زندہ نہیں کرتے تھے. آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان لے گئے. عزیزان گرامی وقار، آپ کو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک میں بتاؤں. ترکی سے نکلنے والی خلافت عثمانیہ غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تحریک تھی. اتنا ہی نہیں، آپ کے آخری زمانے میں سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بغداد میں ہوئی. معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. تاریخ دان نے لکھا، آج میں نے پہلی مرتبہ اس کو پڑھا اور آپ کے سامنے پہلی بار بتا رہا ہوں. سرکار بغداد اور حضرت خواجہ غریب نواز کی ملاقات کے بارے میں بہت سارے باتیں چلتی ہیں کتابوں میں بھی. میں نے اپنے مرشد سے بھی پوچھا تھا. بہرحال ایک کتاب سے مجھے آج یہ بات ملی کہ سلطان الاولیاء غوث پاک نے حضرت خواجہ غریب نواز کو کیا وصیت کی تھی، کیا کہہ کر کے بھیجا تھا. ان کے پاس غوث پاک نے، غریب نواز نے بہت ساری انعامات، اوراد، وظائف، طرق، اجازات سب حاصل کیے. لیکن ہندوستان جب آئے کیا کیا انہوں نے؟ یہ بھی بتایا گیا کہ غوث پاک کی یہ تحریک تھی. کیا؟ سلطان الہند سرکار غریب نواز نے شہاب الدین غوری کو بلا کر کے ہندوستان میں پرچم اسلام لہرانے کا حکم دیا تھا. یہ تحریک بھی سرکار غریب نواز نے لائی تھی بغداد کے ولی کامل سے. تم کیا سمجھتے ہو یہ اولیاء خالی مسلح لے کر کے گھومتے تھے؟ یا اولیاء اکرام صرف گدی نشین تھے؟ نہیں میرے عزیزو، یہ حکومت وقت کو آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے اور پھر نظام مصطفیٰ کی بات للکار کر کے کرتے تھے. آج کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اولیاء کو ایسا پیش کیا ہے جیسے وہ درویش ہے، بس جنگل میں رہتے تھے اور کچھ نہیں. نہیں میرے عزیزو، وہ اللہ کے شیر تھے، اللہ کے شیر تھے. اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. وہ کبھی لومڑی پن کا انہوں نے اپنے آپ میں اظہار ہی نہیں کیا کہ نہیں یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا، کبھی نہیں. وہ گرجتے تھے اپنے تخت پر، اپنی خانقاہوں پر. دیکھیں خلیفہ مستنجد باللہ، ابو المظفر اس کو کہتے ہیں، بغداد کا وہ خلیفہ، عباسی خلیفہ، بڑا طاقتور، اور اسی کے زمانے میں غوث پاک ہیں. ایک فارس سے آنے والے اجمی عبد القادر، شیخ عبد القادر، جب بغداد کی جامع مسجد میں بیان کر رہے ہوں، در و دیوار ہل رہے ہیں. وہ اپنے خلافت کے دربار میں بیٹھا ہے خلیفہ، اچانک بہت زور کی آواز آئی، پورے محل میں گونج گئی. پوچھا یہ آواز کیسی بغداد میں؟ لوگوں نے معلوم کر کے بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے چھینک ماری، ان کے مریدوں نے صرف جواب دیا ہے. ان کو چھینک آئی تھی، جواب میں لوگوں نے یرحمک اللہ کہا، وہ خلیفہ وقت کے محل تک پہنچ گئی آواز. تو اس نے کہا یہ تو پورا ہلا دینے کی بات ہے. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو، آواز ہو سکتا ہے تمہاری مسجد سے باہر جائے نہ جائے، تمہاری آواز کا دار و مدار تمہارے گلے پر نہیں ہے. ایک بار تم پکارو گے، پہنچانا میرے مولا کا کام ہے. اب ہماری آواز کہاں کہاں تک پہنچتی ہے، کس کے ٹائر پھٹتے ہیں، یہ سب بات کی بات ہے. تم پکار کر کے تو دیکھو اللہ رب العزت کے نام پر. عزیزان گرامی وقار، مستنجد باللہ آیا اور وہی کیا جو ہر عیاش کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے مولوی صاحب کچھ لے دے کے چھوڑ دو، جان بخش دو، جاؤ کہیں بیٹھو، آپ اللہ اللہ کرو. کہاں یہ حکومت سیاست کی باتوں میں آپ آ گئے؟ چند دنوں پہلے میں نے بھی سیاست کی بات کی تو مجھے بھی ایک مشورہ ایسا ہے کہ آپ کو انٹرسٹ ہے ایم پی بننے کا، ایم ایل اے بننے کا؟ میں نے کہا مجھے انٹرسٹ تو نہیں ہے لیکن کرسی صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے. اس پر جو کچرا ہے اس کو صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے. انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا وہ صاف ہوں گی بھی. عزیزان گرامی، مستنجد باللہ 10 اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر سونے کی غوث پاک کے دربار میں آئے. آپ مریدین کے ساتھ بیٹھے، ارے وہ حال و قال کی مجلسیں ہیں. مستنجد باللہ آیا، غوث پاک کی بارگاہ میں کہا کہ یہ حضور آپ قبول کر لیں، نذرانہ ہے. آپ نے کہا تو رکھ لے اپنا نذرانہ.
تو اپنے پاس رکھ لے. کہا کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے, آپ سنت کے خلاف کرتے ہیں. غوث پاک نے کہا اللہ ایک تھیلی لیا اور اپنے بغل میں دبا کر کے اس کو نچوڑنا شروع کیا تو اس سے خون ٹپکنا لگا. خون اتنا ٹپکنے لگا تو حاضرین مجلس دم بخود رہ گئے. خلیفہ مستنجد باللہ بھی دیکھ رہا تھا. غوث پاک نے فرمایا ابھی تو یہ ایک تھیلی ہے, میں 10 کو نچوڑوں گا تو یہ خون تیرے دربار تک پہنچ جائے گا, تیرے دربار تک پہنچ جائے گا. تو مجھے وہ اشرفیاں دینے آیا ہے جو تو نے غریبوں کے مال کو چوس کر کے حاصل کیا, تو مجھے خریدنے کے لیے آیا ہے. اگر مجھے تیرے خاندان کی حرمت کا خیال نہ ہوتا تو میں آج پورے بغداد کی نالیوں میں اسی کا خون بہاتا. خلیفہ مستنجد باللہ بے ہوش ہو گیا, اور اس کے بعد جب ہوش آیا اس نے توبہ کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا. اب اس کے بعد وہ خلیفہ ایسا پاک ہوا, نظر غوث جو پڑی. اب اس کے بعد دربار خلافت کے حالات کیا ہو گئے سنیں. میں آج سیاست پر بات کر رہا ہوں. اب خلیفہ مستنجد باللہ کا دل جب صاف ہوا, 8 دن کے بعد وہ حاضر آیا. کہا سلطان الاولیاء اے شیخ عبد القادر جیلانی, آپ حکم فرمائیں کہاں کس طرح کا گورنر رکھنا چاہیے, گورنر کس طرح کا ہونا چاہیے آپ نے. غوث پاک نے اپنے خلفاء کو حکم دیا کہ لسٹ بنائی جائے, اسلامی سلطنت میں گورنر کون ہوگا. لسٹ بنی. کہا وہ ہوگا جس کی تہجد قضا نہیں ہوتی, وہ گورنری پر آئے گا جو سنت رسول کو ہلکا نہیں سمجھتا ہوگا, وہ گورنری پر آئے گا جس کی نمازیں کوئی قضا باقی نہ رہی ہوں, اس لیے کہ جو اللہ کا قرضہ باقی رکھے گا وہ لوگوں کا بھی مال کھا جائے گا. آپ نے لکھایا نام, خلیفہ مستنجد باللہ نے آپ کے اشارے پر گورنر پورے تبدیل کر دیے. ہر جگہ پر ایسے لوگوں کو رکھا جو سرکار غوث پاک کے یا تو مرید تھے یا خلیفہ تھے یا شاگرد تھے, اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا, اور وہ پورے بغداد اور آس پاس کی سلطنتوں کو سنبھالے ہوئے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ وہی چند سال پہلے جو بغداد نشے میں ڈوبا ہوا تھا, 10 سالوں کے بعد لوگ کہنے لگے کہ آج بغداد ایسا لگ رہا ہے جیسے عمر بن خطاب کا زمانہ آ گیا ہو, عمر بن خطاب کا زمانہ آیا ہو. تم نے تو غوث پاک کی 11ویں کھائی ہے نا, اصلاح حکومت ان سے نہیں سیکھا. وہ آئے تھے نظام تبدیل کرنے کے لیے. آج میں علماء سے بھی یہی کہوں گا, تم حق بات تو پہنچاؤ قوم تک. آج حالات ایسے ہیں میرے عزیزوں, ڈر اور خوف ان کے سینوں پر طاری ہوا. کس بات سے ڈرتے ہو؟ کیا تم نے اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائے؟ یہ نہیں کہتے ہو موت و حیات اللہ کے ہاتھ ہے, رزق اللہ کے ہاتھ ہے, پھر ڈرتے حکومت وقت سے کیوں؟ مجھے ابھی چند دنوں پہلے ایک میسج یہ بھی آیا تھا کہ حضرت آپ تو پاکستان کے علامہ خادم حسین کی تعزیت پر بیان کر رہے ہو, آپ دیکھ نہیں رہے یہاں کا ماحول کیسا ہے. عزیزان گرامی, اس دن مجھے افسوس اس بات پر ہوا, سوال پر, ہائے افسوس, اس قدر تمہارے ضمیر مردہ ہو گئے, اس قدر تم بزدل ہو گئے. لاکھوں لوگوں کے دلوں میں شمع عشق مصطفیٰ جگانے والے پر تمہاری زبان بند ہے, تمہاری زبان بند ہے. میں نے صرف ایک جملہ کہا, کوئی فرق نہیں پڑتا, میں اس ملک میں رہ رہا ہوں جہاں کا پرائم منسٹر ایک سور خبیث فرانس کے صدر کے لیے ٹویٹ کر سکتا ہے, تو میں پڑوسی ملک کی کسی عاشق رسول کی تعزیت کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں تعزیت کر سکتا؟ اگر ہندوستان کی تخت پر بیٹھنے والے کو فرانس کے صدر سے کوئی دلی عشق ہے, محبت ہے, تم اس کی معشوقہ ہو یا محبوبہ ہو, مجھے فرق نہیں پڑتا, لیکن اتنا ضرور ہے عاشق رسول مشرق میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, مغرب میں ہو, جب اس کی روح جائے گی تو ہماری بھی روح تڑپے گی. ہماری ڈور بندھی ہوئی ہے مدینۃ الرسول سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کرے گا وہ پھر کسی بھی ملک کا باشندہ ہو. تم کہتے ہو تعزیت کے لیے, ارے میرے عزیز, اگر میں سامنے ہوتا تو اس کے قدموں کی خاک میں اپنے امامے پر رکھتا.
عزیزان گرام وقار، یہ بہت خاموشی ہم نے اختیار کی، بہت خاموشی. کوئی بات نہیں، تم دیکھو گے حالات خراب ہونے کی جو شکایات آج کر رہے ہیں علماء، تم سب کے سب جاؤ گے. مجھے ابھی بچوں نے بتایا کوئی کانگریس کے لیڈر کا انتقال ہو گیا تو پیر صاحب تعزیت کے لیے باہر کھڑے ہو گئے، باہر آ گئے. ہم ان کی تعزیت کرتے ہیں. ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، تمہاری گدی پہ ہی مر جاؤ. تمہاری زبانوں پر جب عاشق رسول کے لیے تعزیت کے الفاظ آنے میں ہچکچاہٹ آتی ہے، کون سا عشق رسول، کون سا کلمہ تم نے پڑھا ہے؟ غوث پاک کی اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی نسبت ہے تو میں کہوں گا میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث پاک عاشق رسول ہی نہیں، فنا فی الرسول تھے. میرے نبی کی بات پر اگر کوئی انگلی بھی اٹھاتا، آپ یا تو اپنی کرامت سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے. کسی عیسائی نے صرف یہ کہا تھا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. آپ کو جلال آیا، کہا محمد افضل نہیں ہے اس لیے کہ وہ مردے زندہ نہیں کرتے تھے. آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان لے گئے. میرے نبی پر بات کرتا ہے، میں تجھے زندہ کر کے دکھاتا ہوں. اپنی کرامت سے مردے کو زندہ کر کے دکھایا. اب بول کون افضل ہے، عیسیٰ افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ تو نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے دیکھا تو نہیں، لیکن عبد القادر کو سامنے دیکھا. غوث پاک نے کہا میں اپنا موازنہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کرتا ہرگز، لیکن یاد رکھنا میرے نبی پر اگر زبان کھولے گا تو عبد القادر اپنے قدم سے اس کو جواب دے گا. وہ جواب دیتے. آپ کی زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے گزری ہے. سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب ایک سوال آیا کہ لوگ کہتے ہیں نبی ہر جگہ کیسے حاضر ہو سکتے ہیں، آپ نے خود کر کے دکھا دیا. کوئی صاحب آئے، کہا ہمارے گھر دعوت ہے آپ تشریف لائیں. کہا ٹھیک ہے آتا ہوں. تھوڑی دیر بعد دوسرے ہے، کہا ہمارے گھر دعوت ہے آپ آئیں. سیم ٹائم پہ کئی 70 لوگ آئے، سب کی دعوت قبول کی. دوسرے دن شام میں لوگ آ کر کے فخر کر رہے ہیں آج میرے گھر شیخ عبد القادر جیلانی آئے تھے. دوسرا کہہ رہا نہیں میرے گھر آئے تھے. تیسرا کہہ رہا میرے گھر آئے تھے. ایک وقت میں سب گھروں پر کیسے؟ سبوں نے کہا انہیں سے پوچھتے ہیں وہ کہاں گئے تھے. جب لوگ آئے تو سننے میں یہ آتا ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے. لوگ سوال کرنے کے لیے آئے، سب آپس میں کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آئے تھے، ہمارے. آپ بتائیں کیا کس کے گھر گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا درخت کے اوپر دیکھو. تو لوگوں نے درخت کے اوپر نگاہ ڈالی تو دیکھا ہر پتے پر شکل عبد القادر نظر آ رہی ہے. فرماتے ہیں اللہ نے عبد القادر کو یہ اتنی قدرت دی ہے کہ بیک وقت وہ کئی جگہوں پر حاضر ہو سکتا ہے. تو جب ایک غلام رسول کو اللہ نے یہ طاقت دی تو رسول مختار کو کتنی طاقت دی ہوگی. انہوں نے ناموس رسالت کو واضح کیا ہے میرے عزیزو. اولیاء کاملین اسی لیے آتے ہیں، وہ نبی کا پرتو بن کر کے آتے ہیں، اور آج ان کے نام کی 11ویں کھا کر کے موٹے ہو رہے ہیں، بس اور کچھ نہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں نفس کو موٹا کر کے تم اپنی زبانوں میں گھی لگا چکے ہو، بولو گے تو پکڑے جاؤ گے، بولو گے تو تمہارے اوپر کیس ہو جائے گا. ہو نہیں تو میرے عزیزو آج تو حالات ایسے ہیں. میں رو پڑا کل جب مجھے یہ رپورٹ ملی کہ صرف ہندوستان کی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ میرے نبی کی شان میں گالیاں دی گئی ہیں. 25,000 لوگوں نے گستاخی کی ہے. تم بھی تو رات بھر انٹرنیٹ چلاتے ہو، پورا کا پورا وقت اپنے موبائل میں صرف کرتے ہو. جانا ہے تمہیں بھی میرے آقا کی بارگاہ میں. یاد رکھنا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جانے والے ہو اور تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. حضرت سعد بن ربیع کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے. جنگ احد میں حضور کی حفاظت کے لیے لڑتے لڑتے میدان میں ایسے آ گئے تھے کافروں کے کہ آپ کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے، جسم کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے. میرے آقا دیکھ رہے تھے. شام کا وقت ہوا، احد کا میدان، ہوازیں، سناٹا، 70 لاشیں پڑی ہوئی تھی صحابہ کی. اللہ کے نبی نے پکارا میرے سعد کو ڈھونڈو، کہاں ہے سعد کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم آواز دینے لگے سعد تم زندہ ہو، رسول تجھے بلا رہے ہیں. حضرت سعد بن ربیع 7 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے اور سانسیں بھی چل رہی تھی، سانسیں چل رہی تھی. صحابہ نے جب آواز دینا شروع کیا کہ رسول پاک یاد کر رہے ہیں، وہیں سے وہ حرکت کرنے لگے. اندر سے آواز دی اے جوانوں سعد زندہ ہے.
میں یہاں لاشوں کے نیچے دبا ہوا ہوں. ہٹائی گئی لاشیں تو دیکھا ان کے جسم میں کچھ بچا ہی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, سب پھٹ چکا ہے. پیٹ کو تک چاک کیا گیا ہے, سانسیں باقی. سعد بن ربیع کہتے ہیں, اے صحابہ شاید میں رسول اللہ تک نہیں پہنچ پاؤں گا. حضور اونچے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں, شاید نہیں پہنچ پاؤں گا. میرا سلام میرے نبی تک پہنچا دینا, حضور تک پہنچا دینا. لیکن آنے والوں کو کیا کہا جانتے ہیں؟ میں اے جوانوں تم سب سے کہوں گا آج کے حالات میں. سعد ابن ابی ربیع کہتے ہیں اے صحابہ میں تو جا رہا ہوں, میری آخری سانسیں ہیں, لیکن اگر تمہاری آنکھیں چمکتی رہی, تمہارے جسموں میں جان باقی رہی, اور میرے نبی پر اگر کسی نے انگلی اٹھائی اور گالی دی, میں قیامت کے دن اسے نہیں چھوڑوں گا. اور یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اگر تمہارے جیتے جی تمہارے نبی کی ذات پر کسی نے کیچڑ اچھالا. حضرت سعد ربیع اتنا کہہ کر کے انتقال ہو گئے, وہ حضور تک پہنچائے بھی نہیں جا سکے. اے میرے عزیزو, اے جوانو, تم کیا سمجھتے ہو کہ تم دنیا سے اسی طرح نکل جاؤ گے؟ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت, تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. پیر صاحب کا دامن پکڑ لیا ہے, مجھے تو جانا ہی ہے جنت میں, پیر بخشوا دیں گے ہمیں. تم برس میں ایک مرتبہ 11ویں کر کے اور فاتحہ نیاز کر کے سمجھتے ہو اسلام کا حق ادا کر دیا. یہاں تمہارے نبی کی عظمت پر روز بروز حملے ہو رہے ہیں. آج کفر کھل کر کے آیا ہے سامنے, نہیں دیکھتے آپ؟ کفر کھل کر کے سامنے آیا ہے تعصب کے ساتھ. ہر شہر میں جاتے ہوئے گنڈے للکار رہے ہیں اسلام کے خلاف ہمارے ملک میں. اگر میں کھل کر کے آیا تو میرا کیا جرم ہے اس میں, میرا کیا قصور ہے اس میں کہ آپ بھی میں نہ بولوں؟ ہاں آج تمہارے پاس طاقت ہے, پاور ہے, جو کچھ بھی حسر اور رسوخ ہے, اس سے زیادہ کیا کرو گے کہ تم مجھے جیل میں بند کر دو گے؟ میں کل کی تفسیر میں بھی یہی کہا, ایک مولانا صاحب نے کہا کیا آپ اتنا بول رہے ہیں, آپ پر ایسے ایکٹ لگائے جائیں گے کہ زندگی بھر آپ کی ضمانت ہی نہیں ہوگی. آپ پر ایسے قانون لگائے جائیں گے کہ آپ کی زندگی بھر ضمانت ہی نہیں ہوگی. میرا دل یہ کہتا ہے اے لوگوں, اس طرح جی کر فائدہ بھی کیا؟ ایسی آزادی کس کام کی جس میں روز اٹھتے ساتھ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہم سن رہے ہوں اور حضور کو کوسا جا رہا ہوں, ہم کھاتے پیتے گھوم رہے ہوں. اس سے بہتر ہے کہ جیل کی کوٹری میں ہم زندگی گزار لیں, کل بارگاہ مصطفیٰ میں اٹھنے والا چہرہ تو رہے ہمارے پاس. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کر لیا پکڑ کر کے کہ تیرے زندگی میں, تیری جوانی میں مجھ پر تو لوگ رنگیلا رسول کہہ رہے تھے, تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو کیا کہہ رہا تھا اس زمانے؟ تم کیا کہو گے؟ اے اللہ کے نبی میں مزدور تھا, میں کچھ نہیں کر سکتا تھا, میں غریب تھا, کام کاج کرتا تھا, میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. یاد رکھو اس وقت میرے آقا تمہارے سامنے بلال حبشی کو لا کر کھڑا کر دیں گے. یہ کیا تھا بلال؟ یہ تو غلام تھا, اس کی پیٹھ پر سل رکھ کر کے پیٹھ گلا دی جاتی, تب بھی اپنی زبان پر میرا نام لینا نہیں چھوڑتا تھا. تم کون سی مزدوری کی شکایت لے جاؤ گے؟ بہانہ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں, رسول کی بارگاہ میں بہانہ کرو گے. اے گروہ علماء, تم کو اللہ نے ممبر دیے ہیں خطابت کے لیے, اللہ نے اپنے رسول کا ممبر تمہیں دیا ہے, اس لیے نہیں کہ تم حکومت کی خوشامدی کرو, تم اپنے وقت کے طاغوتی قوتوں کی خوشامدی کرو, اس لیے نہیں, بلکہ آج تم سے قوم مصافحہ کر کے ہاتھ چومتی ہے صرف اس لیے کہ تمہاری زبان پر نام مصطفیٰ ہے. آج علماء کی جو عزت ہے صرف اس لیے, تمہاری پگڑیاں, تمہارے جبے دیکھ کر کے قوم عزت نہیں کرتی, صرف اس لیے ان کے دلوں میں تم مچلتے ہو کہ تم مصطفیٰ کریم کی باتیں کرتے ہو. علماء کو جاننا چاہیے کہ تمہاری عزت نبی سے وابستہ ہے. آبرو ماذا نام مصطفیٰ است, ہماری آبرو, اقبال نے کہا تھا ہماری آبرو نام مصطفیٰ سے وابستہ ہے. اگر اسی نام کو کسی نے چھیڑا تو پھر ہمارا جی کر مطلب کیا ہے؟ ہم کس کام کے؟ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. مسجد ہے, دیوار کے پینٹ کو اگر کسی نے کھرچ لیا تو ہو سکتا ہے معاف کر دیں, ہم اس کو چھوڑ دیں. کسی نے لکیر نکال دی دیوار پر, ہم چھوڑ دیں اس کو. لیکن میاں وہ ہمارے سامنے آ کر پلر ہلانے لگ گیا اور مسجد کا یہ پلر توڑنے لگ گیا, خاموش بیٹھو گے؟ اور اگر تم خاموش بیٹھے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے پلر ہلایا تو صرف پلر نہیں ٹوٹے گا, یہ چھت
پورا سب کے اوپر گرے گا. آج ظالم کفار پورے تمہاری جڑ کو ہلا رہے میرے نبی کی ذات کو, سیدھے مصطفیٰ کریم کی ذات کو ہلا رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کو ہلکے میں مت لینا میرے عزیزو. لاکھوں جانیں جاتی ہیں جائیں اسلام پر, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو ہلکے میں مت لینا. اور اگر انہوں نے ہلانا شروع کیا ہے اگر حضور کی ذات پر, حیرت ہو رہی, 25,000 پوسٹ تم میں سے کس نے کمپلینٹ کی ہے؟ سائبر کرائم کو کمپلینٹ کر سکتے تھے. ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا ہے. ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں, میرے نبی سے چھیڑ چھاڑ کیوں ہو رہی ہے؟ کسی نے آواز اٹھائی؟ کچھ ہیں اللہ ماشاء اللہ, کچھ علماء, کچھ وکلا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لیکن میرے عزیزو ہر مسلمان کا یہ حق ہے, تمہاری نسبت رسول پاک سے ہے. اب انہوں نے ہلانا شروع کیا تو انتظار کرو, جس دن یہ چھت گرے گی عذاب بن کر سب پیچھے جائیں گے, سب اس میں گرفتار ہوں گے. انشاءاللہ العزیز ہم مہم چھیڑیں گے, ہم مہم چھیڑیں گے اس بات کی. اگر آج تم کثرت میں ہو تو اس کا کیا مطلب جو چاہے تم کر لو گے. ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر بھی تم چلے جاؤ. ہاں ہمیں رون دیا, ہمیں مار دیا, ہمیں قتل کر دیا, سب برداشت کر لیا, لیکن اب اس سے آگے نہیں برداشت کریں گے انشاءاللہ العزیز. میں آواز دیتا ہوں اسی منبر سے, اے گروہ علماء, اے جماعت صوفیہ, اے خانقاہ کے گدی نشینوں, باہر آؤ. آؤ حکومت وقت سے ایک مطالبہ یہ کرو, اے حکومت وقت کے تخت پر بیٹھنے والوں, ہمارے ہند میں پارلیمنٹ میں بھی ایسا قانون پاس کرو کہ کوئی میرے نبی کی ذات پر بھونکے تو اسے موت کی سزا ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں. اگر اس قانون کو تمہیں لانے میں کچھ زندگیوں کی ضرورت ہے تو یہ فقیر حاضر ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ تمہارے لیے حاضر ہوئے ہیں. لے لو ہماری جانیں اور ایک قانون ایسا بنا دو تاکہ قیامت تک پھر یہاں پر کوئی نہ بھونکے میرے نبی کی ذات پر. تم قانون صرف میرے نبی کے لیے نہیں, تم اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے بناؤ, شانتی سے رہو. ہم نے کبھی تمہارے خلاف بھونکا نہیں ہے, ہم نے کبھی دیوی دیوتاؤں کو چھیڑا نہیں ہے, اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم گالی نہیں دیتے, ہم اسلام کی حقانیت سے بیان کرتے ہیں. لیکن خاموش رہنے کی یہ سزا ہمیں دی جا رہی ہے کہ ہمیں گالیاں دیتے دیتے یہ اب ہمارے نبی تک پہنچ گئے, ہماری ماں عائشہ صدیقہ تک پہنچ گئے, اور ہمارے تمام اکابرین اسلاف تک پہنچ گئے. اور 25 کروڑ کی تعداد میں خاموشی یہ اچھی نہیں ہے میرے عزیزو, اچھی نہیں ہے. آج افسوس اسی بات کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نیابت عطا کی ہے, وہ نائب رسول ہیں یا کسی خانقاہ کے گد نشین ہیں. تم یہ مت سمجھ لینا کہ تمہارے آبا و اجداد کمال کے تھے, بزرگان دین تھے, تم چھوٹے جاؤ گے. نہیں, سوال تو ہوگا, تمہیں سوال ہوگا, مجھ سے بھی ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی الگ ہوں, سوال ہوگا. آؤ سر جوڑ کر کے ہم اس سلسلے میں کوشش کریں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی میسج تھا. ہندوستان میں شہاب الدین غوری نے جو پرچم اسلام لہرایا وہ آج تک اس کی دین ہے کہ مسلمان زندہ ہیں, آپ مسلمان باقی ہیں. پوری دنیا میں نظام کو صحیح کرنے کے لیے آواز اٹھانا یہ بھی اولیاء کاملین کی بات ہے, ان کی صفات ہیں. صرف اپنی خانقاہ میں اللہ اللہ اور ذکر کرانا ہی ان کا کام نہیں تھا, وہ دلوں کو تو دھلتے ہی تھے, لیکن جو نظام سنبھال رہا ہوتا اس کی باغ ڈور کو بھی دھلتے تھے, اس کی بھی صفائی کرتے تھے. تو اللہ کا ڈر رکھنے والا کرسیوں پر آئے, جو کسی کا خون چوسنے والا نہ آئے. عزیزان گرامی وقار, اپنے سیاسی شعور کو بھی بیدار کرو, سیاست کو سمجھو. تم کب تک استعمال ہوتے رہو گے؟ اب اس میں علماء کو بھی آنا چاہیے کہ ان کے سیاسی شعور کو بیدار کرے. تمہارے ساتھ آج جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, تم ہر ایک کی جے وجے کرتے ہوئے ہر پارٹی کے پیچھے جاتے ہو. تم نے آج تک اپنا قائد نہیں ڈھونڈا, اپنا قائد نہیں ڈھونڈا. اور ان کو دیکھو, وہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹرول 200 لیٹر بھی ہو جائے تو ہمارے قائد تو یہی ہیں, اس لیے کہ ہمارا ہم مذہب ہے, وہ ہمارے مذہب کی بات کرتا ہے. تمہارا کون ہے میرے عزیز؟ تم کسی پر متفق نہیں ہوتے, اور جو تمہارے لیڈر ہیں وہ کسی اور کے پلو میں چھپے ہوئے ہیں, ہاں کسی اور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں.
جا جا کر کے یہ سارے مسلمانوں کو کسی اور کے ہاں بیچ کر کے آتے ہیں. یہ سیاسی شعور بیدار کرو. مجھے معلوم ہے میری یہ باتوں کا سب سے زیادہ ایکشن کون لے گا, مجھے معلوم ہے. سب سے زیادہ کس کو کھلبلی مچے گی وہ بھی مجھے معلوم ہے. اسی لیے کہ میں ان سیکولر پارٹیوں کے بارے میں بول رہا ہوں جو چہرہ سیکولر بتا کر کے ہم آپ سب کے ووٹ لے کر کے چلے جاتے ہیں, اور پھر مجھے بتاؤ جن کو تم اپنا مسیحا سمجھ کر کے ان کے پیچھے جے جے کرتے گھومتے رہتے ہو, تمہارے مذہب پر آج کیا حملے نہیں ہوئے ہیں, کیا نہیں ہوئے. کشمیر آج تک جل رہا ہے. کہاں یہ کانگریس کیوں نہیں بات کرتی ہے جو پورے مسلمانوں کی مسیحا ہے؟ کہاں ہے وہ سماجوادی, وہ بی ایس پی, فلاں 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 جو پارٹیاں جن میں سب مسلمان جاتے ہیں؟ کیا ان کو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف بات کریں, کہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہم ان کے ووٹ لیتے ہیں؟ نہیں بات کریں گے. یہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرتے ہیں, اور انہیں معلوم بھی ہے ہم نے ان سب کو خریدا ہے. ان کے لیڈروں کے منہ میں اپنی زبان رکھی ہوئی, یہ کوئی بولے گا نہیں, انہیں معلوم ہے. تمہیں یہ اندازہ نہیں میرے عزیزو. آج میں بولوں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. کشمیر کے ایسے حالات ہیں, رو رہے ہیں وہاں پر. ایک مولانا ہیں, مسجد کے امام ہیں, انہوں نے کہا, باضابطہ حلفیہ کہا نوجوان میرے پاس نماز کے لیے آتا تھا, اس نے ایک کہا کہ حضرت کیا سوسائڈ کرنے کی اجازت ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میرے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے, میں ان کا نام ذکر نہیں کر رہا ہوں, کچھ لوگ داخل ہوئے, مجھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا کیا, میری ماں اور میری بہن کو ننگا کیا, میرے سامنے کپڑے اتارے اور ان کی عزت لوٹی, اور اس کے بعد مجھے ہاتھ کھول کر کے چھوڑ دیا. مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی مقصد رہتا ہے؟ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی حاصل ہے؟ یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہوگا. جہاں میجورٹی ان کی مسلمانوں کی تھی وہاں یہ ننگا ناچ کر کے دکھایا ہے, تو یہاں تو تم بہت قلت میں ہو. تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتے ہیں, اب بھی اگر خاموش رہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں, اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. تم اپنی سیاست کو منتخب کرو, تم اپنی قیادت کو منتخب کرو, اور اگر ابھی بھی سیاسی لاشعوری کی زندگی گزارتے رہو گے, لقمے بنتے چلے جاؤ گے, یہ کھاتے چلے جائیں گے. بات میں سلطان الاولیاء غوث پاک کی کر رہا تھا, لیکن مجھے یہ حالات پر گفتگو ضرور کرنی ہے, اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری زبان پر کب تالے لگائے جائیں گے یا میری گردن پر کب چھری پھیری جائے گی, مجھے اس کا اندازہ نہیں. لیکن اے مسلمانوں, تم میری ذات سے الجھتے ہو تو الجھ جاؤ, مجھے اگر بلیم کرتے ہو, تانے مارتے ہو تو مار لو. چند دنوں کی بات ہے, جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک مجھے گالیاں دو گے, لیکن جس دن میں بھی دنیا سے جاؤں گا اس دن تم ہماری باتیں یاد رکھو گے, اس دن یاد کرو گے. مجھے اپنے بچوں کو یہی بتانا ہے کہ اب وہ دور آیا ہے جہاں ممبروں سے بھی بولنے میں اب گھبراہٹ ہے. لوگ اپنے خوف کے مارے ایسے ہیں کہ اپنی روزی روٹی کے چکر میں میرے مصطفیٰ کی گالیاں سننا برداشت کر رہے ہیں. دیتا ہے دینے دو نا, ہمارا کیا بگڑتا ہے. اس پوزیشن میں تم آئے ہو آج, تمہارا امام جب اتنا بزدل ہے تو تمہارے دلوں میں کون سا ایمان باقی رہ جائے گا. اس لیے شعور پیدا کرو. اگر اولیاء کی نسبت تمہارے دل میں ذرا برابر بھی باقی ہے تو اٹھو میرے عزیزو. آپ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر. آج جو حملے ہو رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایشو ہے. آج مطالبے کرو, مانگو تو کس چیز کو مانگو؟ بس یہ ہے کہ میری نبی کی عزت سلامت رہے, مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے. اتنا مطالبہ تو کر سکتے ہو, اتنا مطالبہ کرو, اور پھر دیکھو میرے مصطفیٰ کی طرف سے انعام کیا ملے گا, اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا. ارے وہ مرد قلندر جو پاکستان میں ابھی شہید ہوا, کس بات کا اعلان کرتا تھا, کس کو پکارتا تھا, کس کو للکارتا تھا؟ صرف یہی تو بات کرتا تھا کہ تاجدار ختم نبوت, اور میدان میں معذوری کے ساتھ بھی آ کر کہتا تھا لبیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, اپنی جان لے کر آیا ہوں. اور تم یاد رکھنا تمہاری ٹانگیں تو سلامت ہے, کل بروز قیامت ہو سکتا ہے تمہارا سامنا اس خادم حسین سے ہو, تمہاری ٹانگیں دیکھ کر کے پوچھی جائیں گی.
معذور ہونے کے بعد جب کوئی میدان میں میرے نبی کی عظمت پر پہرا دینے کے لیے آ سکتا ہے تو تم نے اپنی ٹانگیں کس کام کے لیے رکھی تھی؟ میرے عزیزوں، میں نے جتنی طاقت مجھے اللہ نے دی میں بول رہا ہوں، اب اس کے بعد کا محاذ تمہیں سنبھالنا ہے، آگے کی ہماری فکروں کو تمہیں لے جانا ہے۔ شاید اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں جہاں اتنی آزادی نہیں ہوگی، چھوٹی سی بات کو آج بہت بڑا بنا کر کے اسے ختم کیا جاتا ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے اس بات کا، ہندوستان کی آزادی میں بھی میرے اکابرین میں 30,000 علماء نے اپنی جانیں دی ہیں۔ کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی، ان کی جانیں، ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں گئیں۔ 70 سال سے ہم مزے لے رہے ہیں، ان کی قربانیاں ہیں یہ۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو انڈمان نکوبار پوری زندگی کے لیے قید کر کے ختم کر دیا گیا، مزار بھی وہیں پر ہے آج۔ تو آج مجھے اندازہ ہے اگر میں نے اس بات کی شروعات کی ہے، ہو سکتا ہے یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کریں، لیکن مجھے میرے رب ذوالجلال کی ذات پر یقین ہے۔ میں یہی کہوں گا، اے اللہ، اگر ہمارے مقدر میں شہادت ہے تو اس سے بہتر کوئی اور موت ہے نہیں۔ اے رب ذوالجلال، اس حالت میں دنیا سے اٹھا جب تو ہم سے راضی ہو۔ اگر تو نے ہمارے لیے ایک لمحے کے لیے بھی ناراضی ہے، مولا پھر ہمیں مہلت دے دے کہ تجھے راضی کر کے جائے، تجھے راضی کر کے جائے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر میں ہمیں دیکھنا ہے، اس لیے ہم قبر میں جا رہے ہیں، لیکن اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ان کی عظمت پر کچھ بول تو سکیں، ان کی ناموس پہ کچھ کر تو سکیں۔ عزیزان گرامی، سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر جو ان کی کرامات ہیں، وہ ساری چیزیں پھر کبھی میں ذکر کروں گا۔ آج اسی پر میں اختتام کرتا ہوں، اسی پر جیو اور اسی پر مرو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کھا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کوئی اس قیامت کے میدان میں تمہارا دستگیر نہیں ہے۔ جب تک وہ تیری سفارش نہ کریں، اللہ بھی تجھ سے کلام کرنے والا نہیں ہے۔ جب امام اہل سنت نے یہاں تک کہہ دیا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، رسول پاک ہی کے لیے تم وہاں پر بھی اٹھائے جاؤ گے۔ میں یہی میسج دے کر کے جاؤں گا جو میرے مرشد گرامی نے آخری وقت دیا تھا، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ بلحوث کہتے ہیں ہوس کا پجاری، خواہشات کا پجاری۔ میرا مرشد یہ کہہ کر گیا ہے ہمیں، بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ اور کہتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ جو میرے نبی کو ناپسند آئے وہ بات ہی اچھی نہیں، جو میرے نبی کو ناپسند کام ہو وہ کام ہی اچھا نہیں، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ ہمارا ویڈیو دیکھ کے لائک اور سبسکرائب نہیں کرتے ہو تو ہمیں ویڈیو بنانے کا من نہیں کرتا، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے ویڈیو اگر آپ لوگوں تک پہنچے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ لائک اور سبسکرائب کرتے تو ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، ویڈیو چھوڑنے کا من کرتا ہے۔ اگر آپ لوگ لائک سبسکرائب نہیں کرتے ہو تو ویڈیو چھوڑنے کا من نہیں کرتا، اور آپ لوگ کامیڈی دیکھ کے تو شیئر کرتے ہو، اور ہم اسلامی ویڈیو بنا رہے ہیں، ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔